سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ریفرنس واپسی کی وجوہات سے اندازہ ہوتا ہے قانون کا جھکاؤ کس جانب ہے۔ مئی سے پہلے واپس ہونے والے ریفرنس آج تک نیب کے پاس ہی موجود ہیں۔ دیکھ رہے ہیں کہ قانون سازی سے مفاد عامہ اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزی تو نہیں ہوئی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کیا سپریم کورٹ پارلیمنٹ کو کہہ سکتی آپ نے چالاکی اور بدنیتی پر مبنی قانون بنایا۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ پارلیمنٹ کو سب کچھ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے یاسر نذر۔ یاسر نذر، بتائیے گا سماعت کا احوال۔ یاسر، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ یاسر سے رابطہ منقطع ہو گیا، دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ریفرنس واپسی کی وجوہات سے اندازہ ہوتا ہے کہ قانون کا جھکاؤ کس جانب ہے۔ مئی سے پہلے واپس ہونے والے ریفرنس آج تک نیب کے پاس ہی موجود ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں یاسر نذر سے۔ یاسر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، نیب کے ترمیم کے خلاف جو کیس کی سماعت تھی وقفہ کے بعد دوبارہ شروع ہوئی تو چیف جسٹس نے کہا کہ میری ریٹائرمنٹ قریب ہے اور ریٹائرمنٹ سے قبل جو ہے وہ فیصلہ سنائیں گے، اور اٹارنی جنرل نے پیش نہ ہونے پہ بھی اب عدالت سے معذرت کی ہے، اور اٹارنی جنرل جو نے بتایا کہ ان کی طرف سے کہ بغیر بتائے جلدی میں ملک سے باہر جانا پڑا ان کو، جس کی انہوں نے معذرت کی ہے۔ یہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو ہیں ان کی طرف سے عدالت کو بتایا گیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ تحریری معروضات جو ہیں وہ جمع کروا دیں۔ ججز اور آدمی کے احتساب سے متعلق سوالات بھی شامل کرنے جسٹس منصور علی شاہ نے کہا۔ تو اس طرح اس اہم نیب ترمیم سے متعلق جو اہم کیس تھا اس پر فیصلہ اب محفوظ کر لیا گیا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے چیف جسٹس کی طرف سے کہ اب ان کی کیونکہ ریٹائرمنٹ قریب ہے تو اس سے قبل جو ہے اب وہ فیصلہ سنائیں گے۔ فی الحال تاریخ نہیں دی گئی کہ کب فیصلہ سنایا جانا ہے، لیکن ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جلد فیصلہ سنایا جائے گا اور ان کی ریٹائرمنٹ سے قبل جو ہے اس سیم کیس کا جو فیصلہ ہے وہ سنایا جائے گا۔ تو اس طرح آج جو تمام دلائل مکمل ہوئے اور تمام جو نیب کی طرف سے اس کے ساتھ ساتھ جو خواجہ عارض سے ان کی طرف سے جو دلائل ہیں وہ مکمل کیے گئے، جس کے بعد اب یہ فیصلہ ہے محفوظ کر لیا گیا ہے اور اس کو کسی وقت سنایا جا۔ یاسر نذر، یہ بتائے گا کہ دن بھر کا احوال کیا رہا، سماعت کے اندر کیا کیا دلائل دیے گئے؟ جی بالکل، آج جب صبح سماعت شروع ہوئی تو اس میں نیب ترمیم سے متعلق جو کیونکہ 53 تقریباً سماعت جو ہیں وہ ہو چکی ہیں، اور اس میں اب 3 رکنی خصوصی بینچ جس میں جسٹس اعجاز الحسن شامل تھے، جسٹس منصور علی شاہ بھی شامل تھے، وہ اس بینچ کا حصہ تھے۔ تو اب وکیل چیئرمین جو پی ٹی آئی کے ہیں ان کی طرف سے تحریری گزارشات جو ہیں وہ بھی آج جمع کروائی گئی، اور خواجہ عارض سے ان کا مکالمہ بھی چیف جسٹس اور خواجہ عارض کا مکالمہ بھی ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے نیب کی رپورٹ پڑھی ہے؟ چیف جسٹس نے خواجہ عارض سے پوچھا تو چیف جسٹس پاکستان کی طرف سے کہا گیا کہ نیب نے مئی تک واپس ہونے والے ریفرنس کی وجوہات جو ہیں وہ بتائی ہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریفرنس واپسی کی وجوہات سے اندازہ ہوتا ہے کہ قانون کا جھکاؤ کس طرف ہے۔ ساتھ ساتھ آج چیف جسٹس نے نیب قانون کے سیکشن 23 میں ایک ترمیم مئی اور دوسری جون میں آئی ان کی طرف سے کہا گیا، اور مئی سے پہلے واپس ہونے والے ریفرنس آج تک نیب کے پاس موجود ہیں۔ ساتھ چیف جسٹس نے یہ کہا کہ نیب کی جانب سے ان سوالات کے جواب کون دے گا، ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل کچھ دیر تک پہنچ جائیں، ان کو وقت بھی دیا گیا تھا، جس کے بعد وہ ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل جو ہیں وہ پہنچے تھے۔ ترمیم کے خواجہ عارض نے جس پہ دلائل دیے تو ان کی طرف سے خواجہ عارض کی طرف سے کہا گیا کہ ترمیم کے بعد بہت سے زیر التوا مقدمات واپس کر دیے گئے ہیں، اور جس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ کیا ان ترمیم میں کوئی ایسی شک ہے جس کے تحت مقدس مقامات دوسرے فورمز کو بھجوائے جائیں، اور ان ترمیم کے بعد نیب کا بہت سا کام ختم ہو گیا ہے۔ خواجہ عارض نے جس پہ کہا کہ ترمیم کے تحت اگر نیب کیس بنتا ہو تو جائزے کے بعد کیسز دوسرے فورم کو بھجوائے جائیں گے، جس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ نیب مقدمات واپس ہونے والے فورم کا مستقبل کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں۔ تو اس طرح تمام تر دلائل اور جو ججز کے ریمارکس کے بعد اب چیف جسٹس کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ میری جو ریٹائرمنٹ ہے وہ بالکل قریب ہے، اس لیے اور اس سے پہلے یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ یاسر نذر ہمارے ساتھ رہے گا، سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ نگار شوکت پراچا نے بھی جوائن کیا۔ شوکت صاحب، جو نیب ترمیم کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ہے اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، اور چیف جسٹس نے کہا ہے ریٹائرمنٹ سے پہلے وہ فیصلہ سنا دیں گے، کیا کہیں گے سوال سے؟ دیکھیں، نیب تو بذات خود ہمیشہ کنٹروورشل رہا ہے۔ اس نیب پروسیس کو، اور اس سے پہلے احتساب کمیشن ہوا کرتا تھا سینیٹر احتساب الرحمان والا، اس کا مقصد ہی عام ٹویسٹنگ تھی اپنے مخالفین کی،
تو ایک ایسا ادارہ، ایک ایسا انسٹیٹیوشن یا ایک ایسا قانون جو ہمیشہ کنٹروورشل رہا، پھر اس میں براڈ شیٹ والی کنٹروورسی بھی آتی رہی کہ اتنی جلدی تھی کیسز چلانے والوں کو، ان کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کس براڈ شیٹ کو پیسے دے رہے ہیں، اور پھر بعد میں ایک اور براڈ شیٹ موسوی والی نکلی اور اس نے باقاعدہ جرمانہ بھی پاکستان کو ملینز آف ڈالر پے کرنا پڑا۔ تو اب یہ جو فیصلہ آنا ہے رادر، اور جو جس طرح سے پروسیڈنگ چلتی رہیں بذات خود یہ متنازع چیزیں تھیں۔ ایک معزز جج صاحب تو کہتے رہے بیٹھ کر کہ آخر جلدی کیا ہے اس کیس میں، کیس کو سننے کی، اور اوپر سے چیف جسٹس خود انہوں نے کہا ایک بار کہ اگر میں اس کیس کا فیصلہ نہ کر سکا تو مجھے بہت شرمندگی ہوگی، اور آج انہوں نے کہا کہ سویٹ اینڈ سمارٹ فیصلہ دیں گے۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو شیخ رشید کے منہ سے ہم سنا کرتے تھے۔ لہذا جب بھی اس کا فیصلہ آ جائے، اور ترامیم تو خود جسٹس کھوسا صاحب کی ججمنٹس میں کئی بار ویکنیسز کی نشاندہی کی گئی۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی، چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے اس وقت کی ان کی لا منسٹری نے کچھ ترامیم کی تھیں، اور ایک ترمیمی آرڈیننس بھی آیا تھا جس کو بعد میں قانون سازی نہیں کی گئی اور وہ آرڈیننس لیپس ہو گیا تھا۔ پھر اس پر اس وقت کی اپوزیشن نے کوئی 38 ترامیم سجیسٹ کی تھیں، جسے بعد میں خود چیئرمین پی ٹی آئی کہتے رہتے تھے کہ یہ NRO مانگ رہے تھے۔ تو تنازعات سے بھرپور ایک یہ ہمارا اینٹی ہے، اور اس کا قیام بھی متنازع تھا، اس کا ٹوٹل پروسیس بھی متنازع رہا، اور متنازع رہا۔ شوکت پراچا، آپ کے تجزیے کا بہت شکریہ۔ یاسر نظر آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں، آپ کا ہی بہت شکریہ۔